ماسٹر بلیک بے شک جیفرڈ بزدلوں جیسی باتیں کر رہا ہے، مگر پھر بھی یہ سب حقیقت ہے۔ ان چاروں خطرناک ایجنٹوں کے ملک جا کر ہمیں انہیں نقصان پہنچانے کے بجائے اب تک اپنا نقصان کرتے آئے ہیں۔ چونکہ بلیک تھنڈر کی طرح ہمارا نیٹ ورک بھی پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور زیرو لینڈ والوں کی طرح ہم بھی دنیا میں جہاں رخ کرتے ہیں وہاں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ مگر افسوس کہ جس طرح ہم دنیا والوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ چاروں خطرناک ایجنٹ یعنی علی عمران، ڈاکٹر سائمن، میجر پرمود اور کرنل فریدی ہمارے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ زیرو لینڈ اور دیگر عالمی مجرم اور دہشت پسند ایجنسیوں کی طرح ہمارے ہر کام میں بھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ زونڈاری نے ڈرتے ہوئے جیفرڈ سلاکا کی طرف داری کرتے ہوئے کہا، ہاں ماسٹر بلیک، گو کے ڈارک ایڈونچر والے کیس میں میجر پرمود اور اس کی ٹیم نے حصہ نہیں لیا تھا، مگر عمران، کرنل فریدی اور ڈاکٹر سائمن نے مل کر ہمارے سابقہ ماسٹر باغ کی انقلابی ایجاد ریڈ پاور، جو کہ ہر قسم کے سائنسی نظام اور اسلحے کو جام کر دیتی تھی، اور تینوں نے ریڈ پاور جیسی انقلابی ایجاد کے باوجود اپنی صلاحیتوں سے ہم تک پہنچ کر ہمیں ہمیشہ کی طرح شکست دی۔ ماسٹر باغ کا خاتمہ کر کے ریڈ پاور جیسی خوفناک اور انقلابی ایجاد کو بھی فنا کر دیا تھا۔ رینا منڈارے نے بھی اس بار زونڈاری اور جیفرڈ سلاکا کی باتوں پر اتفاق کرتے ہوئے کہا، تو میجر سارگن نے بھی اس کی طرف دیکھ کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر تم چاروں یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم ان چاروں سے ڈرتے رہیں اور اپنی تمام سرگرمیاں ان چاروں شیطانوں کے خوف سے چھوڑ دیں؟ ماسٹر اسکاٹا نے ان چاروں کی باتوں سے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ناگواری سے اپنے خاص ہرکاروں کو دیکھنے لگا جو بزدلی اور کم ہمتی کی باتیں کر رہے تھے۔ ماسٹر بلیک، آپ بے شک ہم سے ناراض ہو جائیں، مگر میں ڈائمنڈ بیوٹی کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ہم ان کے ملک جا کر مسلسل شکستیں ہی کھاتے رہے ہیں، اور مزید بھی ہم اپنے ہی ہرکاروں کا خاتمہ کروائیں گے۔ میجر سارگن نے بھی جی کرا کر کے کہہ ہی دیا، تو پھر کیا ہم چوڑیاں پہن کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں؟ بلڈاگ شکل کے ماسٹر اسکاٹا نے مسلسل اپنے خاص ہرکاروں کے منہ سے ناکامی کا سن کر غصے سے میز پر مکہ مار کر دھاڑتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا میٹر شارٹ ہو چکا تھا۔ اگر اس بات پر یہ چاروں متفق نہ ہوتے تو وہ کسی ایک کا غصے میں خاتمہ کر چکا ہوتا۔ ماسٹر بلیک، آپ کا غصہ بجا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ چاروں ایجنٹ معلوم نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ مرنے کا نام ہی نہیں لیتے، اور اپنے ملک میں تو یہ سب اور بھی خطرناک ہو جاتے ہیں۔ خاص کر عمران کے ملک میں بے شمار بار زیرو لینڈ والے، بلیک تھنڈر والے اور ہمارے گروپ نے کئی بار اٹیک کیا ہے، مگر وہ شیطان ہر بار بچ نکلتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے علاوہ دنیا کی دیگر خطرناک تنظیموں نے بھی عمران اور اس کے ساتھیوں پر بھرپور حملے کیے ہیں، مگر عمران اور اس کے ساتھی جوالا مکھی کی طرح ان تمام کو شکست فاش دینے کے علاوہ موت کے منہ میں پہنچ آ چکے ہیں۔ اور اس طرح میجر پرمود، کرنل فریدی اور گریٹ لینڈ کے نوجوان عظیم سائنسدان اور ورلڈ ڈانسر یعنی ڈاکٹر سائمن کے ملکوں پر بھی جب جب غیر ملکی عالمی مجرموں اور دہشت پسند تنظیموں نے رخ کیا ہے تو انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے۔ گو کہ آپ کی بات بھی درست ہے کہ ان چاروں شیطانوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہا تو ہمارا مقصد پورا نہیں ہو سکے گا، اور ان سب کا مرنا لازمی ہے۔ مگر ماسٹر بلیک، اس کے لیے میرے ذہن میں ایک نیا پلان ہے۔ اس پلان سے فی الحال ہم دو ایجنٹوں سے ٹکرا سکتے ہیں، انہیں ایسی اذیت میں گرفتار کریں گے کہ یہ دونوں خطرناک گروپ اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے، اور ہم تھوڑی سی محنت سے ہی عمران اور ڈاکٹر سائمن جیسے خاص ایجنٹوں کا خاتمہ کر سکیں گے۔ اس کے بعد کافرستان کے کرنل فریدی اور بلغارنیا کے میجر پرمود کو ٹھکانے لگانے کا سوچیں گے۔ رینا نے لمبی تقریر کرتے ہوئے ماسٹر اسکاٹا کو سمجھایا تو سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں ڈائمنڈ بیوٹی، بولو تم نے اب کون سا نیا پلان سوچا ہے جس سے ہم عمران اور ڈاکٹر سائمن جیسے شیطانوں کو جال میں الجھا کر پھانس سکتے ہیں؟ ماسٹر اسکاٹا نے اس بار ہنکارا بھر کر ٹھنڈے لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تو رینا اپنا پلان ماسٹر اسکاٹا کو بتانے لگی۔ ماسٹر اسکاٹا کے بلڈاگ اور کرخت چہرے پر رینا کی بات سن کر مسکراہٹ رینگ گئی۔ ویری گڈ ڈائمنڈ بیوٹی، تمہارا پلان تو واقعی زبردست ہے۔ اس طرح عمران اور ڈاکٹر سائمن واقعی موت کے دہانے پر پہنچ جائیں گے، اور اگر پھر بھی یہ دونوں دنیا کے مانے ہوئے ایجنٹ یا ان کے ساتھی بچ بھی گئے تو ہم ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔
ماسٹر اسکاٹا نے خوش ہو کر کہا تو رینا کا حسین چہرہ خوشی سے پھول گیا۔ البتہ جیفرڈ سلاکا منہ پھلا کر اسے دیکھنے لگا، کیونکہ اکثر اوقات ان کا سابقہ باس اور موجودہ باس کا مرحوم بھائی ماسٹر باخ بھی اکثر موقعوں پر مارگن میجر سارگن اور اس کی موجودگی کے باوجود رینا کی باتوں کو زیادہ ترجیح دیتا تھا۔ ماسٹر اسکاٹا بھی رینا منڈارے کو ترجیح دے رہا تھا۔ یہ بات ماسٹر باخ بھی جانتا تھا کہ رینا اور جیفرڈ سلاکا ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے اور ایک ہی تنظیم میں ہونے کے باوجود ایک دوسرے پر برتری ثابت کرنے پر لگے رہتے ہیں۔ اس لیے وہ دنیا میں اگر کبھی اپنے دو گروپ ایک ساتھ لاتا تھا تو جیفرڈ کا گروپ زونڈاری کے ساتھ بناتا تھا، اور یہ چاروں دو دو کا گروپ بن کر دنیا کے بے شمار ملکوں میں دہشت پھیلا چکے تھے اور اپنے مقاصد حاصل کر چکے تھے، مگر عمران، ڈاکٹر سائمن، کرنل فرید اور میجر پرمود کی وجہ سے یہ چاروں گروپ کے ممبر پاکیشیا، گریٹ لینڈ، کافرستان اور بلغاریہ میں بہت سوچ سمجھ کر جاتے تھے، کیونکہ ان چاروں عظیم ایجنٹوں کی وجہ سے ہمیشہ انہیں منہ کی کھانی پڑی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول سرد جہنم۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ ایک بہت خوب رو اور وجیح قسم کا نوجوان جس نے بلو رنگ کا 3 پیس سوٹ زیب تن کر رکھا تھا اور اوور کوٹ کے نیچے سفید شرٹ پر کالے رنگ کی ٹائی لگا رکھی تھی، چہرے پر ایک وقار اور چال سے ہی وہ کسی ریاست کا پرنس لگتا تھا۔ اس خوبرو نوجوان کے پیچھے 3 لمبے تڑنگے اور دیو ہیکل مرد ادب سے چل رہے تھے۔ ان 3 قوی ہیکل مردوں میں پہلا اور تیسرا قوی ہیکل مرد نیگرو تھے اور درمیان والا قوی ہیکل اور دراز قد جوان گورے رنگ کا تھا۔ یہ تینوں قوی ہیکل مرد اس پرکشش اور خوبرو پروقار شخصیت والے نوجوان کے باڈی گارڈ تھے، جن کے ہاتھوں میں وزنی ہتھیار تھے اور پرکشش نوجوان کے پیچھے چوکنے انداز میں ادب سے چل رہے تھے۔ یہ پرکشش نوجوان واقعی ایک پرنس تھا۔ یہ پرکشش نوجوان اور اس کے تینوں قوی ہیکل باڈی گارڈ ایک بڑی اور شاندار عمارت میں داخل ہو گئے۔ یہ پرکشش نوجوان ایک پرنس کی طرح اس بڑی اور شاندار عمارت میں بہت پروقار طریقے سے داخل ہوا تھا۔ اس کے تینوں باڈی گارڈ بدستور ادب سے اس کے پیچھے تھے۔ ویلکم ویلکم، ہم مغرب والے مشرقی ریاست کے معزز پرنس کو خوش آمدید کہتے ہیں، ایک گورے رنگ کے پرکشش نوجوان نے مسکراتے ہوئے پرنس کا والہانہ استقبال کرتے ہوئے کہا۔ حالانکہ اس گورے نوجوان کے ساتھ بھی ایک پرکشش نوجوان گورا تھا جس کے منہ پر اس وقت بیزاری تھی اور اپنے ساتھی گورے کو منہ بنا کر دیکھنے لگا، جس نے مشرقی ریاست کے پرکشش اور پروقار شخصیت والے نوجوان پرنس کا والہانہ طریقے سے استقبال کیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ ریاست کے پرنس سے ابھی لڑ پڑتا، مگر کسی وجہ سے اس نے خود پر جبر کیا ہوا تھا۔ ہز ہائنس، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ آپ نے اتنی دور سے یہاں ہمارے پاس آنے کی تکلیف کی، مگر یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک معزز پرنس ہمارے علاقے میں تشریف لائے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ پرنس کا والہانہ استقبال کرنے والے پرکشش نوجوان گورے نے نوجوان اور پروقار شخصیت کے پرنس کو پھر دل کی گہرائیوں سے کہا، ہم مشرقی ریاست کے پرنس آپ کے معزز باس اور آپ کے علاقے میں آنے پر بہت خوش ہیں اور آپ کے ویلکم کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتے ہیں۔ پرکشش شخصیت کے پرنس نے انتہائی پروقار لہجے میں مسکراتے ہوئے اپنے گورے میزبان سے مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم معزز پرنس، ہم آپ کی آمد کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچانک اس شاندار عمارت کے ہال کمرے سے ایک انتہائی حسین اور سحر انگیز شخصیت کی مالک لڑکی باہر نکلی اور اپنے معزز مہمان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے استقبال کیا۔ ہم اپنی حسین اور معزز میزبان کا ویلکم قبول کرتے ہیں۔ مشرقی ریاست کے پرنس نے بدستور پروقار طریقے سے اس حسین سحر انگیز حسن کی مالک نوجوان میزبان کو دیکھ کر خوش دلی سے ہاتھ اٹھا کر ایک پرنس کی طرح کہا۔ خشک مزاج کا گورا اس مشرقی نوجوان کو اب کینہ توز نگاہوں سے دیکھنے لگا اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ پرنس کے شاندار لباس کو پھاڑ کر تار تار کر دے، مگر وہ مجبور تھا کیونکہ اس کے باس نے ان سب کو مشرقی پرنس کا شاندار استقبال کرنے کا کہا تھا، اس لیے وہ بدستور اپنے اوپر جبر کیے ہوئے تھا۔ پرنس، آپ مشرق کی کس ریاست سے تعلق رکھتے ہیں؟
اچانک اس خشک مزاج گورے نے پرنس سے انتہائی خشک لہجے میں سوال کیا۔ ہم مشرق کی ریاست ڈھمپ کے پرنس ہیں، پرکشش شخصیت کے نوجوان پرنس نے پروقار طریقے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر میں نے مشرق میں ایسی کسی ریاست کا نام نہیں سنا، خشک مزاج گورے نے بدستور خشک لہجے میں کہا۔ ارے کمشنر رالف، یہ تم معزز پرنس سے کس طرح کے سوال کر رہے ہو؟ معزز پرنس، مشرق سے چل کر ہم مغرب والوں کے پاس تشریف لائے ہیں اور ہمارے باس ماسٹر 7 نے تمہیں سختی سے کہہ رکھا ہے کہ معزز پرنس سے کوئی ایسا ویسا سوال نہیں کرنا، اور تم پرنس کے آتے ہی ان کی ریاست کو فرضی کہہ رہے ہو۔ چلو پرنس سے معذرت کرو، ورنہ ماسٹر 7 تم پر بہت برہم ہوں گے۔ پرکشش نوجوان گورے نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ خشک مزاج گورے کمشنر رالف کی بات سن کر پرنس کے دونوں نیگرو اور گورا باڈی گارڈ غصے سے کمشنر رالف کو دیکھنے لگے، مگر ان کے پرنس کا استقبال کرنے والے پرکشش نوجوان کی بات سن کر وہ ٹھنڈے ہو گئے اور مسکراتے ہوئے پرکشش نوجوان گورے کو دیکھنے لگے۔ مگر اب گورے باڈی گارڈ کی نظریں اپنے پرنس سے ہٹ کر ویلکم کرنے والی سحر انگیز حسین نوجوان لڑکی کے خوبصورت چہرے پر پھسل رہی تھیں۔ ہم اپنے معزز پرنس کی طرف سے آپ جیسی حسینہ عالم کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرنس کے نوجوان باڈی گارڈ نے نشیلی نگاہوں سے اس حسین ترین میزبان لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمارے معزز پرنس کے باڈی گارڈ کو علم ہونا چاہیے کہ خوش آمدید میزبان اپنے مہمانوں کا کرتے ہیں، نہ کہ مہمان اپنے میزبانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ نوجوان لڑکی نے اس بار مسکراتے ہوئے پرنس کے گورے باڈی گارڈ کو سمجھایا۔ یار رابرٹ، کم از کم باڈی گارڈ کے روپ میں تو ماسٹر کا خیال کر لیا کرو۔ اس وقت ماسٹر پرنس آف ڈھمپ کے روپ میں ہیں۔ اس گورے باڈی گارڈ کے ایک نیگرو ساتھی نے اس کی طرف دیکھ کر ٹھوکا دیتے ہوئے کہا۔ یہ نیگرو باڈی گارڈ جوانا تھا اور دوسرا نیگرو باڈی گارڈ جوزف تھا، اور گورا باڈی گارڈ رابرٹ تھا، جو سحر انگیز شخصیت کی مالک نوجوان میزبان لڑکی کو دیکھ کر اپنے پرنس کی رکھوالی ہی بھول گیا تھا، اور بدستور نشیلی آنکھوں سے حسین میزبان کو اب بھی دیکھے جا رہا تھا۔ یہ پرنس آف ڈھمپ علی عمران تھا، جو اس وقت واقعی ایک پرنس لگ رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ ایک ریاست کے پرنس کے روپ میں تھا اور اس کے چہرے پر کہیں بھی حماقتوں کے ڈونگرے نہیں تھے، بلکہ سنجیدگی اور وقار تھا۔ ہم بیرسٹر کلارا کو اپنے استقبال میں دیکھ کر بہت مسرور ہیں، جو ہمارے پیارے دوست ڈاکٹر سائمن جان کی منگیتر بھی ہیں۔ پرنس عمران نے پیچھے مڑ کر خشک نگاہوں سے رابرٹ کو دیکھا، پھر نوجوان اور حسین میزبان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، جو گریٹ لینڈ کے ڈاکٹر سائمن کی دوست اور معروف نوجوان بیرسٹر کلارا تھی۔ چلیں پرنس، میں آپ کو کمرے تک چھوڑاؤں، جہاں ہمارے باس ماسٹر 7 یعنی آپ کے درینہ دوست ڈاکٹر سائمن جان اپنے معزز دوست کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ان کا استقبال کرنے والے گورے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ نوجوان میزبان گورا کیپٹن مائیکل تھا، جو کیپٹن حمید اور رابرٹ کی طرح زندہ دل اور عاشق مزاج تھا۔ نہیں مائیکل، ہم خود ماسٹر 7 تک معزز پرنس کو چھوڑ آتے ہیں، بیرسٹر کلارا نے کیپٹن مائیکل کی طرف دیکھ کر کہا۔ جو حکم بیرسٹر کلارا صاحبہ، جائیے پرنس، کیپٹن مائیکل نے اس بار مسکراتے ہوئے عمران سے کہا، تو عمران نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ویسے پرنس، اگر آپ کے ان 3 باڈی گارڈ یعنی جوزف، رابرٹ اور جوانا کے بجائے آپ کی باڈی گارڈ مس صالحہ، مس روزی، راسکل اور مس کراسٹی ہوتیں تو آپ کی شان میں اور اضافہ ہو جاتا۔ اس بار کیپٹن مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا تو رابرٹ کے ساتھ جوزف اور جوانا بھی مسکرا دیے، کیونکہ وہ کیپٹن مائیکل کو اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ان کے ساتھی رابرٹ اور کافرستان کے کرنل فریدی کے اسسٹنٹ کیپٹن حمید کی طرح عاشق مزاج اور ہر حسین لڑکی پر لٹو ہونے والا شخص ہے۔ کیپٹن نے جولیا اور روشی کا نام اس لیے لیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جولیا اور روشی عمران کی دوست ہیں، مگر پرنس آف ڈھمپ نے کیپٹن مائیکل کی بات پر مسکرانے پر ہی اکتفا کیا اور بیرسٹر کلارا کے ساتھ بڑے حال کمرے میں چلا گیا۔ اس کے ہمراہ ظاہری بات ہے اس کے تینوں باڈی گارڈ بھی حال کمرے میں اندر چلے گئے۔ دراصل عمران آج کافی عرصے بعد پرنس آف ڈھمپ کے روپ میں اس لیے آیا تھا کہ اسے اس کے گریٹ لینڈ کے دوست ڈاکٹر سائمن نے کہا تھا کہ عمران، میں نے تمہیں پرنس کے روپ میں بہت پہلے دیکھا تھا اور میری خواہش ہے کہ تم پرنس کے روپ میں میرے ملک گریٹ لینڈ میں آؤ اور میں تمہارا استقبال ایک پرنس کی طرح کروں
اور میرے دوست احباب اور گریٹ لینڈ کے لینڈ لارڈ بھی اس کے پرنس دوست سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں جو مشرق کی کسی ریاست کا پرنس ہو۔ عمران نے اپنی دوست ڈاکٹر سائمن کے کہنے پر کافی عرصے بعد پرنس کا روپ دھارا تھا۔ چونکہ عمران کا پرنس آف ڈھم کا روپ بہت پرانا تھا اور پہلے جب عمران پرنس کا روپ دھارتا تھا تو اس وقت اس کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں اس کے ساتھ جوزف باڈی گارڈ کے روپ میں شامل ہو گیا، اور پھر عمران کی موت والے کیس میں جب جوانا عمران کے ساتھ شامل ہوا تھا تو وہ بھی جوزف کے ساتھ عمران کا باڈی گارڈ بنا تھا۔ اس کے بعد جب رابرٹ عمران کی ٹیم میں شامل ہوا تو عمران نے چند بار پرنس آف ڈھم کا روپ دھارا تھا، اور اب عمران کے 3 دیو ہیکل باڈی گارڈ عمران کے ساتھ ہوتے تھے۔ عمران جب بھی پرنس آف ڈھم کا روپ دھارتا تھا اس وقت اس کے چہرے پر حماقتوں کے بجائے سنجیدگی اور وقار آ جاتا تھا، اور مزید یہ کہ پرکشش لباس میں عمران واقعی ایک پرنس لگتا تھا۔ گو کہ ڈھمپ کوئی ریاست نہیں تھی، مگر عمران کئی موقعوں پر پرنس کے باوقار روپ میں بہت عزت اور ثروت وصول کر چکا تھا۔ اب عمران پاک ایشیا سے ایک چارٹرڈ طیارے میں پرنس آف ڈھمپ کے روپ میں گریٹ لینڈ آیا تھا اور اپنے 3 قوی ہیکل باڈی گارڈز سمیت شاندار عمارت کے اندر داخل ہو چکا تھا، جہاں اندر ڈاکٹر سائمن اپنے گریٹ لینڈ کے دوست اور احباب اور گریٹ لینڈ کے لینڈ لارڈ کے ساتھ مشرق کی ایک ریاست کے پرنس کے والہانہ استقبال کے لیے موجود تھا۔ دراصل عمران کو جو فون آیا تھا وہ اسے ڈاکٹر سائمن کا آیا تھا، اور اس نے عمران کو پرنس کے روپ میں ہی اپنے ملک گریٹ لینڈ آنے کی دعوت دی تھی، اور ڈاکٹر سائمن نے کہا تھا کہ اس نے عمران سے لازمی بات کرنی ہے، اور خاص کر اس کی اور اس کی ٹیم اور اس کے والد سر آسٹن اور اس کی منگیتر بیرسٹر کلارا کے والد سر لارڈ بیٹن کی خواہش تھی کہ عمران پرنس کے روپ میں ہی ان سے کبھی ملنے آئے۔ اس لیے عمران اپنے دوست ڈاکٹر سائمن، اس کی منگیتر بیرسٹر کلارا اور ان کے والدین کی خواہش پر خاص طور پر آج پرنس کا روپ دھار کر اسپیشل طیارے کے ذریعے گریٹ لینڈ آیا تھا۔ یہ یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ یہ احمق کہاں سے پرنس بن گیا؟ ان سب کے اندر جانے کے بعد کمشنر رالف نے منہ بنا کر اپنے ساتھی کیپٹن مائیکل سے کہا، یار رالف، آخر تم کیوں عمران صاحب سے اتنا جلتے ہو؟ حیرت ہے، عمران صاحب کی اپنی ٹیم میں تنویر عمران صاحب سے خار کھاتا ہے، اور کرنل فریدی صاحب کی ٹیم میں کیپٹن حمید عاشق اور زندہ دل ہونے کے باوجود عمران صاحب سے خار کھاتا ہے، اور یہاں تم ہمارے باس ڈاکٹر سائمن یعنی ماسٹر 7 کی ٹیم میں شامل ہیں اور تم عمران صاحب کی ٹیم سے خار کھاتے ہو۔ عمران نے اندر جانے کے بعد کیپٹن مائیکل سے کمشنر رالف کی طرف دیکھ کر حیرت اور شکایتی لفظوں میں کہا، یار یہ عمران بھی کوئی بندہ ہے، ہر وقت حماقتیں کر کے دوسروں کا سر کھاتا رہتا ہے۔ معلوم نہیں ہمارے باس ماسٹر 7 کیوں اس گھامڑ کو پسند کرتے ہیں۔ کمشنر رالف نے منہ بنا کر کہا تو کیپٹن مائیکل ہنسنے لگا، یار تمہیں کون سمجھائے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ عمران صاحب پرنس آف ڈھمپ کے روپ میں کتنے پرکشش اور وجیح لگ رہے تھے، اور حقیقت میں ایک پرنس لگ رہے تھے۔ کیپٹن مائیکل نے عمران کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یہ کوئی پرنس نہیں ہے، میں نے پاک ایشیا اور کافرستان کی تمام ریاستوں کے بارے میں پڑھ رکھا ہے، کہیں بھی مجھے ڈھمپ نامی ریاست کا ذکر نہیں ملا۔ یہ احمق ویسے ہی سب کو بے وقوف بنائے پھرتا ہے۔ کمشنر رالف نے بدستور منہ بنا کر کہا۔ کمشنر رالف جو گریٹ لینڈ میں پولیس کے محکمے کی جان سمجھا جاتا تھا اور انڈر ورلڈ کے اور دیگر غنڈوں کی اس کے نام سے ہی جان جاتی تھی، انتہائی خشک مزاج اور عورت ذات سے بیزار مرد تھا، اور اس لیے گرم مزاج کا تھا۔ تنویر اور کیپٹن حمید کی طرح یہ بھی عمران سے خار کھاتا تھا، کیونکہ جب بھی عمران گریٹ لینڈ آتا یا ڈاکٹر سائمن اپنی ٹیم کے ہمراہ پاک ایشیا جاتا یا کسی بیرونی مہم میں عمران کمشنر رالف کو دیکھتا، اس کی خشک مزاجی کی وجہ سے اس کا مذاق اڑاتا، جس سے کمشنر رالف کو اور آگ لگ جاتی، مگر اپنے باس ڈاکٹر سائمن کے دوست ہونے کی وجہ سے وہ عمران سے بدتمیزی کرنے سے باز رہتا تھا۔ اور آج جب ڈاکٹر سائمن نے کمشنر رالف کو عمران کا استقبال کرنے کو کہا تو بادل نخواستہ وہ عمران کے استقبال کے لیے موجود تھا، کیونکہ ڈاکٹر سائمن کی ٹیم کے سارے پاورز ممبر اپنے باس ماسٹر 7 کی بہت عزت کرتے تھے اور اس کی کسی بات کو رد نہیں کرتے تھے۔ یار میں جانتا ہوں کہ عمران صاحب کسی ریاست کے پرنس نہیں ہیں، مگر یہ تو دیکھو کہ جسے تم احمق اور بدھو کہہ رہے ہو وہ پرنس کے روپ میں کتنے سنجیدہ اور پروقار ہو جاتے ہیں۔
حالانکہ سنجیدگی اور عمران صاحب دو متضاد چیزیں ہیں، کیپٹن مائیکل نے عمران کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، کیونکہ کیپٹن مائیکل عاشق مزاج اور رابرٹ اور کیپٹن حمید کی طرح زندہ دل تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کیپٹن حمید زندہ دل ہونے کے باوجود رالف اور تنویر کی طرح عمران سے خار کھاتا تھا، مگر مائیکل عمران کی حماقتوں اور اس کے مذاق کو بہت پسند کرتا تھا اور اس کے دل میں عمران کی بہت عزت تھی۔ ڈاکٹر سائمن کی ٹیم میں رالف کے علاوہ باقی تمام لوگ عمران کو دل کی گہرائیوں سے قدر کرتے تھے، اور ٹونی عرف بابا رستم تو عمران کو اپنا بڑا بھائی کہتا تھا، کیونکہ وہ عجوبہ بھی عاشق مزاج اور زندہ دل تھا، اور اس کے خاص دوستوں میں پاکیشیا کے عمران، رابرٹ اور سلیمان تھے، اور کافرستان میں کرنل فریدی، ہریش اور کیپٹن حمید تھے۔ یار کافرستان کے کرنل فریدی صاحب بھی تو ہیں، وہ تو بہت بردبار اور سنجیدہ مزاج ہیں۔ یہ عمران تو کوئی انوکھا ایشیائی ہے، بس مجھے اس کی احمقانہ عادتیں اور دوسروں کو تنگ کرنے والی عادتیں بالکل پسند نہیں ہیں، کمشنر رالف نے بیزاری سے کہا۔ یار رالف، ہر انسان کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ میں مانتا ہوں کہ عمران صاحب کی طرح کرنل فریدی صاحب بھی ہمارے باس ماسٹر 7 کے گہرے دوستوں میں شامل ہیں، مگر تم یہ دیکھو کہ دونوں ایک دوسرے کے حریف ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے تم عمران صاحب کو کرنل فریدی صاحب سے نہ ملاؤ۔ میں بھی کرنل فریدی صاحب کو پسند کرتا ہوں، مگر عمران صاحب دوسروں کو ہنسانے والے اور زندہ دل انسان ہیں، اس لیے مجھے تو عمران صاحب بہت اچھے لگتے ہیں۔ کیپٹن مائیکل نے رالف کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں یار، تم چاہے اس احمق اور رنگ سیاہ کی جتنی مرضی تعریف کرو، مگر مجھے یہ احمق بالکل پسند نہیں ہے، رالف نے بدستور منہ بنا کر کہا۔ تمہارے عمران صاحب کو نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھو کہ عمران صاحب لاکھ احمقانہ حرکتیں کریں، مگر جب ایکشن میں آتے ہیں تو دنیا کے بڑے بڑے مجرم، عالمی دہشت گرد تنظیمیں ان کے نام سے کانپ جاتی ہیں۔ اس لیے تو زیرو لینڈ کی تھیریسیا، جو دنیا میں دہشت کے طور پر جانی جاتی ہے، وہ عمران صاحب پر مرتی ہے۔ اس کے علاوہ مس جولیا اور مس روشی بھی عمران صاحب سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتی ہیں۔ لگتا ہے آج کیپٹن مائیکل عمران کو پرنس آف ڈھم کے روپ میں دیکھ کر اس کا فین ہو گیا تھا، اس لیے خشک مزاج رالف کو عمران کی طرفداری کرنے اور اسے قائل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، حالانکہ وہ جانتا بھی تھا کہ رالف عمران سے بہت خار کھاتا ہے۔ یار یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کافرستان کی لیڈی انسپیکٹر ریکھا کرنل فریدی صاحب پر مرتی ہے، اور ایکریمی نژاد مس روزا، جو کرنل فریدی صاحب کی طرح کی بردبار اور سنجیدہ مزاج ہے، وہ بھی کرنل صاحب کو دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہے، اور زیرو لینڈ کی دوسری ناگن نانوتا بھی کرنل فریدی صاحب پر جان فدا کرتی ہے۔ حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ کرنل صاحب خشک مزاج ہیں، اس طرح اپنی بیرسٹر کلارا صاحبہ بھی تو ہمارے باس ماسٹر 7 کو دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہیں، اور عالمی دہشت گرد تنظیم کی رینا عرف ڈائمنڈ بیوٹی بھی ہمارے باس ماسٹر 7 پر جان چھڑکتی ہے، اس لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ رالف نے کیپٹن مائیکل کی طرف دیکھ کر منہ بنا کر کہا، یار تم نہیں سدھرو گے۔ ارے یار زندہ دل رہا کرو، زندہ دلی ہی سب کچھ ہے۔ اس بار کیپٹن مائیکل نے ہنستے ہوئے کہا تو رالف نے منہ بنا لیا، جیسے اسے کیپٹن مائیکل کی بات پسند نہ آئی ہو، مگر اس بار کچھ بولا نہیں اور منہ پھلائے اس کمرے کو دیکھنے لگا جہاں پرنس اپنے باڈی گارڈ کے ہمراہ گیا تھا۔ پاور ہاؤس میں اس وقت پاور گروپ کے تمام ممبران بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹیبل کے دائیں طرف کی پہلی کرسی پر گریٹ لینڈ کی نوجوان اور دنیا میں بیوٹی کوئن کے نام سے مشہور اور لکی 7 بینڈ گروپ کی ڈانسر اور معروف بیرسٹر کلارا بیٹھی تھی، جو کہ ڈاکٹر سائمن کی منگیتر بھی تھی، جو پاور گروپ میں پاور 1 تھی۔ دوسری کرسی پر کیپٹن مائیکل بیٹھا، جو کہ عاشق مزاج تھا، اور اس کا گریٹ ورلڈ شو روم کے طور پر کاروں کا شو روم بھی تھا، جہاں دنیا کی تمام کمپنیوں کی عام سے نایاب کاروں کا مرکز تھا، اور اس کے کاروں کا بزنس بہت چل رہا تھا، اور کئی بار کار کی عالمی ریس بھی جیت چکا تھا، اور انتہائی تیز رفتار مگر مہارت سے کار چلاتا تھا، اور یہ پاور گروپ میں پاور 2 تھا۔ تیسری کرسی پر گریٹ لینڈ کی پولیس میں بہت مقبول مگر خشک مزاج اور گرم طبیعت کا کمشنر رالف بیٹھا ہوا تھا، اور اپنے گروپ کا پاور 3 تھا۔ ٹیبل کی بائیں سائڈ پر پہلی کرسی پر ڈریگن سلاکا بیٹھا ہوا تھا، جو گریٹ لینڈ کی انڈر ورلڈ میں بلیک فادر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسے افریقہ کے جنگلوں کا بھی وسیع تجربہ تھا،
اس کے علاوہ ڈاکٹر سائمن کے نایاب پھولوں کا رکھوالا تھا اور اپنے گروپ میں پاور 4 کہلاتا تھا۔ اس کے ساتھ دوسری چیئر پر دنیا میں انقلابی کالم نگار کے طور پر مشہور گریٹ لینڈ کی معروف کالم نگار کوشیلا بیٹھی تھی۔ یہ عموماً اپنے دوست اور ہرشل کے اخبار میں کالم لکھتی تھی اور اس کے کالم نیٹ پر بھی پڑھے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا کے لی 7 بینڈ کی ساتھی بھی، جو اپنے دوست ہرشل کے ساتھ لکی 7 گروپ میں کمپیئرنگ کرتی تھی، اور ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا کے گانے پر اپنے ساتھی ہرشل کے ہمراہ بینڈ بھی بجاتی تھی، اور کوشیلا پاور گروپ میں پاور 5 تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دوست ہرشل تیسری کرسی پر بیٹھا تھا، جو کہ گریٹ لینڈ کے مشہور روزنامہ اخبار ورلڈ انفارمیشن کا چیف ایڈیٹر تھا، اور یہ پاور گروپ میں پاور 6 کہلاتا تھا۔ مرکزی اور مین ریوالونگ چیئر پر پاور گروپ کا سربراہ ڈاکٹر سائمن، جو گریٹ لینڈ کے لوگوں میں لکی 7 کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ ڈانس اور گانے کی پرفارمنس کے دوران اس کی شرٹ کی پشت پر لکی 7 کے الفاظ درج ہوتے تھے، اور پاور گروپ میں ماسٹر 7 کے طور پر جانا جاتا تھا۔ گو کہ ان سب کا اپنا اپنا پیشہ تھا، مگر حقیقت میں یہ سب گریٹ لینڈ کے پاور گروپ کے منجے ہوئے اور دنیا کے مانے ہوئے سیکرٹ ایجنٹ تھے، اور جب بھی گریٹ لینڈ پر دنیا کی دہشت پسند تنظیمیں اور عالمی مجرم تنظیمیں رخ کرتیں تو پاور گروپ کے یہ 7 سیکرٹ ایجنٹ جوالا مکھی بن کر انہیں ہر بار شکست دے چکے تھے۔ ہیلو ممبران، تم سب کو معلوم تو ہو چکا ہے کہ ہماری یہ میٹنگ کس سلسلے کے لیے ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر سائمن نے اپنے ممبران کی طرف دیکھ کر کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماسٹر 7، کیا ہم سب کو اب نیوکلیئر لیبارٹری کو ٹریس کرنے کے لیے روسیہ کے علاقے سائبیریا کا رخ کرنا پڑے گا؟ کوشیلا نے ادب سے ڈاکٹر سائمن کی طرف دیکھ کر پوچھا، جو کہ ان کا باس اور پاور گروپ کا سربراہ تھا۔ ہاں، ظاہری بات ہے پاور 5، ہم سب پاور گروپ والوں کو ڈاکٹر فرینک کی بتائی گئی معلومات کے مطابق سائبیریا کے علاقے سائبیرین کا رخ کرنا ہوگا اور نیوکلیئر لیبارٹری کو ٹریس کر کے نیوکلیئر پاور کو حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے سائنسدان کی عظیم ایجاد ہے، ڈاکٹر سائمن نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ماسٹر 7، یہ نیوکلیئر پاور آخر ڈاکٹر فرینک کی کیا ایجاد ہے؟ اس سے ہم یا جو بھی نیوکلیئر پاور کو حاصل کرے گا وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کوشیلا نے پھر سوال کیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ نیوکلیئر پاور کے ایجاد کردہ ہمارے ہی سائنسدان ڈاکٹر فرینک تھے، افسوس کہ وہ بلیک ڈیتھ والوں کے تشدد کو برداشت نہ کر سکے۔ گو کہ ڈریگن سلاکا کی وجہ سے بلیک ڈیتھ والوں کا مشن ادھورا ہی رہا۔ وہ ڈاکٹر فرینک کو اغوا کر چکے تھے، مگر ہمارے عظیم سائنسدان اپنا راز ان کے سامنے تشدد کے باوجود نہ اگل سکے۔ وہ گریٹ لینڈ والوں کے لیے دیار غیر میں بھی رہ کر کیا خدمت انجام دے رہے تھے۔ وہ سب انہوں نے مرنے سے پہلے پاور 4 کو سب کچھ بتایا تھا کہ ان کا کیا مشن تھا اور کیوں انہوں نے روسیہ کے سرد ترین علاقے سائبیریا کے علاقے میں دیگر ممالک کے سائنسدانوں کے ساتھ مل کر نیوکلیئر پاور کو بنایا۔ اب جہاں تک نیوکلیئر پاور کا تعلق ہے، اس سے نیگیٹو فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور پازیٹیو فائدہ بھی۔ گو کہ نیوکلیئر پاور فارمولہ بنانے کے خالق تو ہمارے سائنسدان ڈاکٹر فرینک ہی تھے، مگر پھر بھی ان کے معاون پاکیشیا، کافرستان، شوگران، باچان، ایکریمیا اور روسیہ کے سائنسدان بھی شامل تھے، مگر افسوس کہ باچان کے سائنسدان، جو بظاہر تو بقیہ سائنسدانوں کے ساتھ اسی طرح کام کر رہا تھا جیسے وہ ان کا رازدار ہو، مگر در حقیقت وہ باچان کی رینا عرف ڈائمنڈ بیوٹی کا ایجنٹ تھا، جس کا تعلق بلیک ڈیتھ جیسی عالمی دہشت پسند تنظیم سے ہے۔ ابھی نیوکلیئر پاور بننے میں تھوڑا سا کام ہی باقی تھا، مگر اچانک اپنی اکلوتی بیٹی کی خراب طبیعت کی وجہ سے وہ کافی عرصے بعد کام چھوڑ کر واپس آئے، حالانکہ نیوکلیئر لیبارٹری اور ان کے سائنسدانوں کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ مگر رینا کے ایجنٹ سائنسدان نے یہ ساری بات بلیک ڈیتھ کے سائنسدان کو بتا دی کہ نیوکلیئر لیبارٹری کا کام بس پورا ہو چکا ہے اور بلیک ڈیتھ والے اس سے اب فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ اس کے لیے ڈاکٹر فرینک کو اغوا کروا کے فارمولے کا بقیہ حصہ اگلوا سکتے ہیں۔ دراصل نیوکلیئر پاور وہ ایجاد ہے جس کے فارمولے سے چند فائدے اٹھائے جا سکتے تھے۔ مثال کے طور پر نیوکلیئر پاور کے ایک فارمولے سے فصلوں پر کیڑے اور دیگر جراثیم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور نیوکلیئر پاور کے فارمولے سے ایٹمی پاور رکھنے والے ممالک
اس انقلابی فارمولے سے اپنے ایٹمی ری ایکٹر پر نیو پاور کا ایسا جال بنا سکتے ہیں جو کسی سیٹلائٹ پر نظر نہیں آئے گا، اور کسی اور وجہ سے اوپن ہو بھی جائے تو نیوکلیئر پاور سے اس پر کسی بھی ایٹمی اور دیگر خطرناک ایمونیشن کے اٹیک کا کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، اور جلد کے خطرناک امراض کے مریضوں کو بھی جلد صحت یاب کیا جا سکتا ہے۔ مگر اس نیوکلیئر پاور کے فارمولوں سے ریڈ پاور جیسی مہلک اور خطرناک ایجاد بھی بنائے جا سکتے ہیں، جس سے دہشت پسند ممالک کسی بھی ملک کے ایٹمی اور ایمونیشن پاور لیبارٹری کو ٹریس کر کے اس فارمولے سے فنا کر سکتے ہیں۔